بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ ہرگز آپ کے لیے نئی نہیں ہیں۔ آپ سب ان آیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سب سے پہلی وحی ہے، تو اس اعتبار سے ان کا خاص مقام ہے پورے قرآن مجید میں۔ اگرچہ ہر آیت اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور اس کا کوئی میچ نہیں ہے، لیکن مختلف زاویوں سے مختلف آیات کی خاص حیثیت بھی ہے۔ ان میں سے ان آیات کی خاص حیثیت یہ ہے کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سب سے پہلی آیات کا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ارشاد ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، وہی جس نے پیدا کیا۔ دیکھیے، عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جا سکتا ہے اور بولا جا سکے گا۔ جیسے انگریزی میں دو گاڈ ہے نا، ایک اسمال جی والا گاڈ ہے، اس کی جمع بھی ہے، اس کی مؤنث بھی ہے، گاڈز اور اینڈ گاڈیسز، لیکن جو کیپٹل جی والا گاڈ ہے اس کی نہ جمع ہے اور نہ اس کی مؤنث ہے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے۔ کچھ لوگوں کو اختلاف ہے، ان کو حق حاصل ہے اختلاف کا۔ جو بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ قریش کے لیے، عرب کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اس کا کوئی انٹروڈکشن مطلوب نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہی ہے جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ باقی جو تھے وہ آلہہ تھے، الہ کی جمع ہے آلہہ، جیسے اسمال جی والا گاڈ ہے، ایسے ہی عربی میں الہن وردی آف ورشپ، عبادت کے لائق، اس کی جمع آلہہ ہے، لیکن اللہ ان کے ہاں ایک ہی تھا۔ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بارہا یہ بات دو واشگاف الفاظ میں بیان ہوئی، لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو، یہ ان کون ہے؟ مکے والے، بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو، یہ قرآن مجید کا اس کائنات کے لیے محاورہ ہے، آسمان جمع میں، السماوات والارض واحد زمین کے لیے، تو یہ محاورہ ہے کائنات کے لیے، بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مکے کے کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے۔ جب آپ یہ بات ذہن میں رکھ کے اس آیت کو پڑھیں گے تو اس کا ایک بڑا زبردست مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ اللہ کو تو وہ جانتے تھے، مانتے تھے، بلکہ سورہ یونس میں تو حد ہو گئی۔ فرمایا گیا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے پوچھو نا ذرا، بتاؤ بھلا آسمان اور زمین سے تجھے رزق کون دیتا ہے، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ پوچھو کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں کس کے کنٹرول میں ہیں، یا یہ پوچھو کہ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ سَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ۔ باقی رہ کیا گیا؟ یہاں سورہ یونس میں آگے جا کے فرمایا گیا کہ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تم ان سے پوچھو کہ پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کا قرآنی تعارف کروایا گیا کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو پھر سن لو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے،
تو میں نے عرض کیا کہ عربی زبان میں لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اسی کے لیے بولا جا سکتا تھا. ویئر لفظ رب اس کے مقابلے میں لفظ رب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا عربی زبان میں. عربی زبان انسانوں کی زبان ہے نا، عربوں کی زبان تھی. جیسے ہماری زبان اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، ایسے ہی عربی انسانوں کی زبان تھی اور اس کے سارے الفاظ، اس کے سارے ایکسپریشنز انسانی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں تو ایک ہی تو ہے دیکھنے کا کہ آنکھ ہوتی ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں. آنکھ نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے. روشنی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، روشنی نہ ہو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن قرآن مجید نے ہمیں اپنا تعارف اللہ تعالیٰ نے وہ انسانی زبان میں کروایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. تو لفظ رب عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا. لفظ رب بنا تھا مالکوں کے لیے. عربی زبان میں آج بھی اگر آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا مالک تھا، اس کے وہ غلام تھے، تو آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے رب کے کہ کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا. آپ انگریزی تراجم دیکھیں گے تو سب کے سب تراجم میں رب کا ترجمہ آپ کو لارڈ ملے گا. لیکن قرآن مجید میں سب سے پہلا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کیا. بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا، اللہ ان کو بے تحاشا اجر عطا فرمائے، ان کے درجات کو اور بلند کرے. انہوں نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا پروردگار، اس لیے کہ رب، جب لفظ رب ورب میں آتا ہے ربا یا ربو، تو اس کے معنی میں سے ایک معنی پالنے کے ہیں، اس لیے کہ مالک اپنی چیز کی نگہداشت کرتا ہے. تو انہوں نے پروردگار ترجمہ کر دیا. اب سارے اردو تراجم میں آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، پروردگار. دوسری طرف اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دیکھیں، اللہ سے شروع ہوتے ہیں، ذوالجلال والاکرام پر ختم ہوتے ہیں 99 نام اللہ تعالیٰ کے، لیکن ان میں کہیں رب نہیں ہے. اس کی بھی کوئی وجہ ہے. تو پالنا ایک سروس ہے، اور کسی بھی چیز کا مالک کوئی کام خود کرنا چاہے تو خود کرتا ہے، اور اس کے لیے کسی کو ہائر کرنا چاہے تو ہائر کرتا ہے. اس لیبارٹری کے مالکان نے یہ جو کام تھا لیبارٹری کا، اس کے لیے آپ لوگوں کو ہائر کیا. مالک تو وہی ہے نا اس کے، آپ کارندے ہیں، آپ کام کرتے ہیں ان کے لیے. تو پالنا ایک سروس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروڈیوس کرنے کا اور ہمیں پال کر جوان کرنے کا کام ہمارے والدین سے لیا. ہماری اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لیا. تو پالنا ایک سروس ہے. اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف کیا ہے کہ وہ رب ہے، آقا ہے. ابھی میں نے سورہ یونس کی جو آپ کو آیت سنائی ہے، اس میں تو پہلا ذکر ہی یہی ہے کہ بتاؤ بھلا آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے. تو پالنے والا ہی ہو گیا نا. تو مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو پالنے والا مانتے تھے، لیکن رب ماننے کو تیار نہیں تھے. کیوں؟ کہ ان پر انفلوئنس تھا ان کے آقاؤں کا. اگر میں اس کی مثال آپ کو سمجھاؤں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام قسم کے غلام تھے، اور ایک عام آدمی، ہم سب اپنی مثال لے لیں، ہم میں سے کوئی پنجابی کا سات پانی تو ہوتا ہے وہ نہیں ہے. کیا ہے، ہم تھوڑی بہت ہیرا پھیری بھی کر لیتے ہیں، کوئی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں گے تو ہی مسٹ ہیو بیکم ڈیڈ آنےسٹ. ٹھیک ہے جی. اور امپلائر کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہ اس کا کام کرنے والا، اس کا ملازم آنےسٹ ہو اور کمپیٹنٹ ہو. آپ کی آنےسٹی، آپ کی کمپیٹنس کو دیکھ کر ہی آپ کے مالکان نے آپ کو رکھا ہوا ہے نا. اگر وہ سمجھے کہ آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں تو کیوں آپ کو ملازمت دے گا؟ اگر وہ سمجھے کہ آپ دیانتدار نہیں ہیں تو چھٹی کرا دے گا آپ کی. میں اس کی ڈرامائی ایک پیش کر رہا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد امیہ بن خلف کے پاس گئے ہوں گے، سر آئی ایم ویری سوری کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ کوتاہی کرتا رہا ہوں، اور کچھ تھوڑی بہت ہیرا پھیری بھی کر لیتا تھا، عام آدمی کی طرح جیسے میں اور آپ کرتے ہیں. لیکن اب وہ جو ہے نا ہاشمیوں کے محمد عبداللہ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم،
انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں جھوٹ بالکل نہ بولوں اور میں دیانتداری سے کام کروں، چیٹنگ بالکل نہ کروں، لہذا آج سے میں آپ کی خدمت بڑی دیانتداری سے کیا کروں گا۔ اب بتائیے کہ اس بات پر کیا امیہ بن خلف کو حضرت بلال پر تشدد کرنا چاہیے تھا، یا حضرت بلال سے کہنا چاہیے تھا کہ مجھے لے جاؤ نا ان کے پاس، میں ان کو شکریہ ادا کر کے آؤں کہ انہیں میرا ایک کھوٹا سکہ کھڑا کر دیا۔ لیکن کیا امیہ بن خلف کا دماغ خراب تھا؟ ہم بڑے سیانے ہیں کہ ہم کسی ملازم کو رکھنے کے لیے ہم اس کی کریڈیبلٹی اور آنیسٹی کو دیکھتے ہیں، اور غیر مسلم بھی اگر ہمیں ان دو کوالٹیز کا حامل مل جائے کہ کمپیٹنٹ بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو، ہم مسلمان پر بھی اس کو پریفر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ میں سے ہر شخص جو ہے اگر اپنا جائزہ لے کہ اس نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے کوئی ملازم رکھنا ہے یا ملازمہ رکھنی ہے، تو کیا چیز دیکھے گا؟ کام جانتا ہو اور دیانتدار ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تو امیہ بن خلف کا دماغ خراب تو نہیں تھا، کیوں مارا اس نے؟ اس لیے کہ حضرت بلال نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا لیکن، انہیں کہا لیکن کیا؟ انہیں فرمایا کہ اب تم میرے رب نہیں ہو، میرے مخدوم ہو، میں تمہاری خدمت پہلے سے زیادہ تندہی اور دیانتداری سے کروں گا، لیکن تم میرے رب نہیں ہو، میرا رب اللہ ہے۔ اب اس نے حضرت بلال پر تشدد شروع کیا، تشدد کرتا اور پوچھتا کچھ دماغ ٹھکانے آ گئے تمہارے؟ اب بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے تھے ایک ہی ہے، تو نہیں ہے۔ پھر تشدد کرتا تھا، وہ کہتے تھے ایک ہی ہے، تو نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں سب سے پہلی بات کیا آئی؟ وہ اللہ جسے تم خالق سمجھتے ہو وہ تمہارا مالک بھی ہے۔ اچھا، بعض اعتبارات سے ہمیں بعض دوسری چیزیں بڑی اہم معلوم ہوتی ہیں، مثلا خالق یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو بعض اوقات تک دیکھتے ہیں تو خالق امپورٹنٹ نظر آتا ہے کہ وہ وجود میں لایا، لیکن غور کیجیے گا مالک اوپر ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے، آپ مالک ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے خالی چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں گھاس لگا دیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں آپ ٹینس کورٹ بنا لیں، آپ کو اختیار ہے کہ وہاں پر آپ کوئی فصل بیج دیں، کوئی باغ لگا لیں، اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہاں کوئی بلڈنگ بنانے کا فیصلہ کریں۔ اٹس یور ڈیسیژن، یہ آپ کا پریروگیٹو ہے کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ۔ پھر بلڈنگ بنانی ہے تو نقشہ خود بنانا ہے یا آرکیٹیکٹ کو ہائر کرنا ہے، اینٹیں خود چننی ہے یا کسی ٹھیکیدار کو ہائر کرنا ہے، یہ سب آپ کے اختیارات ہیں۔ اور جب آپ کی بلڈنگ بنا دی ٹھیکیدار نے، آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی، اب جب چاہے آپ اس بلڈنگ کو گرا دیں، اب جب چاہیں اس میں آپ کوئی آلٹریشن کر لیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ وہ ٹھیکیدار آپ کے آ کر آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ بلڈنگ میں نے بنائی تھی، آپ نے اس میں تبدیلی کیسے کر دی؟ نو، اس کا کوئی حق اس پر حق نہیں ہے۔ تو حق سب ہوتا ہے مالک کا، یاد رکھیے۔ پھر بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ رب کا الٹ ہے عبد، جس کے معنی ہے غلام۔ اب عبد کا ترجمہ بھی بڑا دلچسپ ہے، انگریزی تراجم میں سے سب سے پہلا جو اتھینٹک ترجمہ ہے انگریزی کا قرآن مجید کا، انگریزی میں ترجمہ وہ مرمیڈوک پکتھول صاحب کا ترجمہ ہے، محمد مرمیڈوک پکتھول، بڑا زبردست ترجمہ ہے، پرانی انگریزی ہے ذرا بائبل والی اور شیکسپیئر والی، دائی والا استعمال کیا انہوں نے، لیکن ترجمہ قرآن مجید کے ٹیکسٹ سے قریب ترین ہے۔ وہ بڑا فرینکلی عبد کا ترجمہ سلیو کرتے ہیں۔ 80s میں میرا فرسٹ ٹائم امریکہ جانا ہوا تو میں نے ہر مسجد میں اس کے کئی نسخے پڑے ہوئے دیکھے۔ سعودی عرب میں شاہ فیصل کے زمانے میں وہ ٹرانسلیشن جو تھا اس کی لاکھوں کے اعتبار تعداد سے کاپیاں چھپوا کر انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں مفت تقسیم کی مساجد کے اندر۔ بڑی مساجد میں 100 نسخے پڑے اور چھوٹی مساجد میں 10-20 پڑے دیکھے۔ اس کے بعد 90s میں میرا جانا ہوا، کچھ سال نہیں گیا میں، تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ اب عبداللہ یوسف علی، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے، انہوں نے بھی قرآن مجید کا ایک انگریزی ترجمہ کیا اور تفسیر لکھی۔ سعودی عرب نے ایک بورڈ بٹھا کر ان کی تفسیر اور ترجمے کو ریویو کیا، پرانے الفاظ نکال کر نئے الفاظ رکھے، اور پھر سعودی عرب نے اس کو لاکھوں کی تعداد میں چھپا کر انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں تقسیم کیا۔ اب مجھے فرق نظر آیا کہ
عبداللہ یوسف علی، اب چونکہ امریکہ کا دور آ گیا اور امریکہ کا سلوگن کیا ہے؟ فریڈم، آزادی، اور قانونی طور پر انہوں نے غلامی ختم کر دی، اگرچہ ہے اب بھی صحیح، اب دیکھتے ہیں کہ کالوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، لیکن بہرحال قانونی طور پر غلامی ختم ہو گئی، تمام برابر کے شہری بن گئے۔ اب عبداللہ یوسف علی ذرا ہیزیٹنٹ ہیں لفظ سلیو استعمال کرنے سے۔ مجھے ایک سے زائد مرتبہ تجربہ ہوا کہ امریکہ میں میں نے اس موضوع پر، جیسے آج آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے گفتگو کا موقع ملا کسی مسجد میں، تو کوئی نہ کوئی صاحب بعد میں مجھ پر بحث کرنے کے ضرور آئے کہ نہیں، سلیو کا لفظ استعمال نہ کیا کریں۔ لہذا عبداللہ یوسف علی نے سلیو کی بجائے ایک نیا لفظ استعمال کیا، بونڈز مین، بندھا ہوا آدمی، آزاد نہیں، بندھا ہوا۔ اس کے بعد 90s میں سعودی عرب نے اپنا ترجمہ کروایا انگریزی میں، ڈاکٹر محسن خان اور ایک اور مترجم، میں نام بول رہا ہوں ان کا ترجمہ، انہوں نے اب کا ترجمہ کیا ہمبل سرونٹ۔ سمجھتے نا، انگریزی تو سمجھتے ہیں سب لوگ کہ ایک عاجز ملازم، ذرا ہمبل، آکڑ خان نہیں، اور یہ ملازم کی بڑی اہم کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمبل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ملازم بے شک جتنا مرضی ہمبل ہو جائے، وہ سلیو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ملازم اور سلیو میں فرق ہے۔ سلیوری کبھی بائی چوائس نہیں ہوتی اور ملازمت ہمیشہ بائی چوائس ہوتی ہے۔ آپ جتنے مرضی تنگ ہوں، لیکن اگر آپ کا جی نہیں چاہے گا کسی کے ہاں ملازمت کرنے کا، تو آپ انکار کر دیں گے۔ سلیو انکار نہیں کر سکتا۔ پہلا فرق ہے کہ employment is always with choice and slavery is never ever with choice۔ نمبر 2، ملازمت میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، سلیوری میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ مالک ملازم کو جب تک زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھے، جیسے بھیڑ بکری ہے، جب تک زندہ رکھے، جب چاہے مار دے۔ یعنی ایبسولوٹ اختیارات جو ہیں وہ مالک کو غلام پر وہی ہوتے ہیں۔ اب تو غلامی سلیوری ہے نہیں نا بالفعل، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ جبکہ ملازمت میں کانٹریکٹ ہوگا اور اس کانٹریکٹ کے تحت جاب ڈسکرپشن ہوگی کہ آپ سے کیا کام لیا جائے گا، اور اس میں ٹائمنگز ہوں گے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوگی، یا کس طرح۔ اسی طرح مراعات طے ہوں گی، ریمونریشنز طے ہوں گی کہ آپ کو کتنی تنخواہ ملے گی، دوران جاب جب کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی ملے گا، اور آپ کو کنوینس الاؤنس بھی ملے گا، یا کسی جو زیادہ کام کا آدمی سمجھے گا امپلائر، اس کو گاڑی بھی دے گا، گھر بھی دے گا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حصہ ہیں کانٹریکٹ کا، جبکہ غلامی میں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوتا۔ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، صبح بھی غلام، شام بھی غلام، دن کو بھی غلام، رات کو بھی غلام، کھڑا ہوا بھی غلام، بیٹھا ہوا بھی غلام، لیٹا ہوا بھی غلام، سویا ہوا بھی غلام، جاگتا ہوا بھی غلام۔ المنجد ڈکشنری عربی کی بڑی مشہور ڈکشنری ہے، اس میں عبدن کا ترجمہ لکھا ہے جدی پشتی غلام ہونا۔ بہت پسند ہے مجھے یہ ترجمہ۔ میں بھی اللہ کا غلام ہوں، غلام ہی پیدا ہوا تھا۔ میرے والد مرحوم بھی اللہ کے غلام تھے، دادا مرحوم بھی، پردادا مرحوم بھی، اور میرے جد امجد آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے غلام تھے۔ میں پیدا بھی غلام ہوا تھا، اس وقت بھی غلام ہوں، مروں گا تو بھی غلام ہوں گا، اور قیامت کے دن اٹھوں گا تو بھی میں غلام ہوں گا اللہ تعالیٰ کا، میری کوئی آزاد حیثیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر اس بندگی کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ دل سے تسلیم کر لینا کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، میرا رب ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ضمنی طور پر ایڈ کر لیجئے کہ انگریزی کے تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ رب کا ترجمہ لارڈ ہے، فارسی کا بھی اشارہ ہو گیا آقا ہے، پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ میاں ہے۔ مل مالکان کو کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحبان۔ پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ چودھری ہے، اس لیے کہ چودھری
مالک ہوتا ہے اور اس کے کمی امپلائیز نہیں ہوتے، اس کے غلام ہوتے ہیں. جو بھی دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ کمی کیا ہوتا ہے. شہر والے کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ کس چیز کا نام ہے. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید شہری زبان میں نہیں، دیہاتی اور ٹرائبل محاورے کے اندر نازل ہوا ہے. اور ٹرائبل سوسائٹی کے اندر پتا ہے کہ غلام کیا ہوتا ہے، آقا کیا ہوتا ہے. تو پنجاب کی دیہاتی زبان میں اس کا ترجمہ چودھری، اور سرائکی اور جانگلی اور سندھی میں اس کا ترجمہ سائیں، اللہ سائیں. یعنی ہم شہر میں، شہر والے لوگ جو ہیں اللہ میاں کہتے ہیں نا، تو گاؤں کا آدمی کیا کہتا ہے؟ اللہ سائیں. تو مالک اس کا ترجمہ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کو دل سے تسلیم کر لینا. جیسے گاؤں میں ایک کمی، وہ دل سے چوئی صاحب کو اپنا مالک مانتا ہے. اپنے بچوں کو بھی بچپن سے بتاتا ہے کہ بھئی ہم غلام ہیں اور یہ ہمارے مالک ہیں. اور جیسے وہ بڑی چوئی صاحب کو سلام کرتا ہے، ایسے چھوٹی چوئی صاحب کو بھی سلام کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں. تو بڑی باریک بات ہے، لیکن اس کو ذرا دل میں اتارنے کی کوشش کیجیے. میں کون ہوں؟ بہت سے تعارف ہے نا. آپ مجھے پوچھیں کہ بھئی تم کون ہو، میں کئی جواب دے سکتا ہوں. میں انسان ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں عبدالسمیع ہوں. آپ پر روب ڈالنے کے لیے خام خواہ ڈاکٹر بھی ساتھ لگا لوں، ڈاکٹر عبدالسمیع ہوں. لیکن غور کیجئے میرا بیسٹ تعارف کیا ہوگا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، بے شک الفاظ زبان سے ادا نہ کیجئے، دل ہی دل میں کہیے کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو میرا آقا ہے، میں تیرا بندہ ہوں. انگریزی اگر آپ کے محاورے پر ہے، او مائی لارڈ آئی ایم یور سلیو. دل میں کہہ کے دیکھیے، آپ کو اتنا سرور ملے گا کہ آپ محسوس کریں گے اتنا مزہ تو زندگی میں کوئی آیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دل سے اپنا رب تسلیم کر لینا، اپنا آقا مان لینا، یہ پہلا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ مانگنا. ماننا اور مانگنا. یہ مانگنا کیا ہے؟ کہ آپ کہ ہاں میں مہمان جاؤں اور آپ کا ملازم یا آپ کی ملازمہ مجھ سے دکھڑا پھولے اپنا. آپ ناراض ہوں گے نا اس سے کہ تم نے ہماری بے عزتی کرا دی، کہ ہمارے مہمان کے سامنے اپنی حاجت رکھی. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارا آقا ہے، مالک ہے. جب ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ حکایات جو ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہے دین سکھانا، حکایات سے. کہ سعدی نے کیا کیا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں، حکایات ہیں ساری. مولانا رومی کیا ہے، حکایات ہیں ساری. تو اسی طرح کی ایک حکایت ہے کہ کوئی اللہ والا، اس نے کہیں خانقاہ بنائی تھی، اپنی اڈا بنایا. خانقاہ کہ اصل میں کیا تھی؟ اڈا. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم کون ہیں؟ 10 پشتیں پہلے، 8 پشتیں پہلے میرا کوئی بڑا جو تھا وہ ہندو تھا. اور یہی معاملہ آپ میں سے تقریباً سب کا ہے. ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، لیکن مسلمان کیسے ہو گئے؟ یہ اللہ کے کچھ بندے، کوئی بخارا سے آیا، کوئی سمرقند سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا. اس کے مرشد نے حکم دیا کہ تم جا کر لاہور بیٹھ جاؤ. وہ لاہور آ کے بیٹھ گیا. کسی کے مرشد نے اس کو حکم دیا کہ پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ. وہ پاک پٹن جا کے بیٹھ گیا. کسی کو حکم دیا اس کے مرشد نے کہ اجمیر شریف چلے جاؤ. اجمیر جا کے بیٹھ گیا. کسی کو دہلی کا حکم ملا، کسی کو ملتان کا حکم ملا، بیٹھ گئے. کوئی کاروبار نہیں، بس آ گئے یہاں پر اور بیٹھ گئے ایک جگہ پر آ کے، پتے کھا کے اور نہر کا پانی پی کے گزارا کیا. اور کسی طرح کوئی گھڑا پانی کا اور گلاس لے لیا اور پانی کا گھڑا بھر کے پاس رکھ لیا. اور راہ چلتے بندے کو راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے مسافر گرمی میں جا رہا ہے. اس کو کہا پانی پیو گے بزرگو؟
بیٹا پانی پیے گا؟ اس کو پانی پیش کیا. اب وہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ آدمی ہے کون؟ ہمارے جیسا انسان ہے، پیٹ لگا ہوا ہے اس کو، لیکن کوئی کام نہیں کرتا، خدمت کرتا ہے سب کی. لوگوں نے گھر سے کھانا لا کے دینا شروع کر دیا، انہوں نے پھر لنگر لگا لیا اس کا. ایک آدمی کا کھانا ہے، 2 آدمیوں کو ساتھ اور بٹھا لیا. لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ کون شخص ہے. کئی لوگوں نے کھانا بھیجنا شروع کر دیا، انہوں نے لنگر لگا لیا ہاتھ چلتے ہوئے. جب کھانے کا وقت ہوا، تم ہی آ جا، تم ہی آ جا، تم ہی آ جا، کھانا کھا لے، رل کے بہ کے کھانے. اسی طرح کا ایک بزرگ جو تھا اللہ والا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں ہانکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، 15 دن وحی نہیں آئی. مجھے یقین ہے کہ دل میں آپ کے ہوگا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کی وحی آئے گی تو بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہا نہیں. 15 دن کے بعد وحی آئی تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی نہ کہو کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا. ہم ساری عمر انشاءاللہ نہ کہیں تو کبھی کام رکا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی لفٹ نہیں کراتا، ہم اسے لفٹ نہیں کراتے، وہ ہمیں کہتا ہے دفعہ ہو جاؤ. اپنے بندوں کا وہ بڑا خیال رکھتا ہے. اگر وہ 20 سے پونے 20 بھی ہونے لگے تو فوراً انہیں ٹوکتا ہے. تو اس بندے نے کہیں دل میں سوچا کہ اب میری روٹی کا بندوبست ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کا خاص بندہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا فوراً نوٹس لیا، اور جو لوگ بھی کھانا بھیجتے تھے کسی کے دل میں آیا کہ چلو اور بھی تو بندے بھیجتے ہی ہیں، میں نام ہی لے کے جاؤں تو کی ہو جائے گا. کوئی ویسے بھول گیا. رزلٹ کیا نکلا؟ 3 دن تک کہیں سے کھانا نہیں آیا. اور جب بھوک سے نڈھال ہو گئے تو ساتھ والی بستی میں گئے، 3-4 دروازوں پر دستک دی کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. اور 3 روٹیاں ملی بڑی قناعت کے ساتھ. تو وہ 3 روٹیاں لے کر آ گئے. تو جب اس بستی سے باہر نکلے تو اس گاؤں کا ایک کتا پیچھے ہو لیا، بہت کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، بڑے کر رہے ہیں سڑی کے ساتھ، پہ موقع جا رہا ہے. آخر تنگ آ کر ایک روٹی اس کو ڈال دی. اس نے فٹافٹ وہ روٹی پاڑی، پھر پیچھے دوسری ڈال دی، وہ پھر پیچھے تیسری ڈال دی. کتا پھر پیچھے بھونکے جا رہا ہے. آخر جھنجلا کر اس کی طرف دیکھ کر چھڑی یوں کر کے کہا، بے غیرت، 3 دن کا میں بھوکا تھا، 3 روٹیاں مانگ کے لایا تھا، تینوں تو میں ڈال چکا ہوں، ابھی بھونک رہے ہو. جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بولنا سکھایا ہے، اللہ نے کتے کو زبان دی، کتے نے کہا بے غیرت میں نہیں، بے غیرت تم ہو. میرا مالک مجھے 10 دن بھی بھوکا رکھے تو میں کبھی ساتھ والے دروازے پر نہیں گیا. دعویٰ کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے اور اس نے 3 دن تمہیں بھوکا رکھا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے مانگنے کے لیے آ گئے ہو. یہ ہے رب جس سے مانگا جاتا. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، کوڑیوں گھوٹا ہو گیا تو، تیرے پلے ککھ نہیں رہا، اس لیے کہ تو نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دی. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دل سے اپنا رب ماننا، پھر اسی سے مانگنا. حضرت علی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا. تیسرا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا. غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے سارے کام سنوارتا ہے نا. یہ دیہات میں کمی جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کرتے چوہے صاحب کا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سبق یاد کرتے رہنا کہ تو میرا آقا ہے، ایاک نعبد، ہم تیرے ہی بندے ہیں، و ایاک نستعین، تو جی سے مانگتے ہیں. یہ سبق یاد کرتے رہنا. پھر اللہ نے کچھ زیادہ دیا تو اس میں سے صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا. اللہ تعالیٰ کی ہمت ہو، توفیق ہو، ذرائع ہوں تو اس کے گھر کی حاضری دینا، رمضان کے روزے رکھنا. تو سب سے اہم کیا ہے کہ اسی پر نہ ٹرکھانا، بلکہ اللہ کے لیے کام کرنا. کمی جو ہے وہ ذمہ دار کے سارے کام کرتا ہے. فصل کو بھی وہی دیکھتا ہے، اور پھر دانے جو فصل سے آ گئے ہیں ان کی دیکھ بھال بھی اسی کا کام ہے، اور سارے کام اس کے باہر کے اندر کے وہی کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نام کا جھنڈا اٹھا کر چلنا. میں نے کہا نا کہ دل ہی دل میں یہ سمجھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی کا اعلان کرنا پبلکلی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کاموں کو پروموٹ کرنا، امر بالمعروف، مالک کے ناپسندیدہ کاموں سے روکنا. ایک اچھا کمی جو ہے وہ چوہے صاحب کا دفاع کرتا ہے نا ہر جگہ پر. کوئی چوہے صاحب کو گالی دے تو وہ جال دے دے گا وہاں پر کہ میرے چوہے صاحب نے گال کٹی دوں. کہ ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم پہ ہمارے کانوں پر جھونک بھی نہیں دکھتی. یہ غلامی کے لچھن نہیں ہے. پھر بڑی اہم بات، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ شہر میں مالک کو میاں کہتے ہیں. اب ذرا تھوڑا سا فرق نوٹ کیجئے گا میاں صاحب اور چوہے صاحب میں. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید دیہاتی اور قبائلی زبان میں نازل ہوا ہے، اس محاورے میں نازل ہوا ہے، شہری محاورے میں نازل نہیں ہوا. اب میاں صاحب کو کوئی ملازم چوری کرے، غبن کرے، ہیرا پھیری کرے اور پکڑا جائے تو کیا ہوگا؟ چوہے صاحب اکاؤنٹنٹ سے پتا کریں گے اس کے ذمے کتنے پیسے بنتے ہیں، سوری میاں صاحب، اور پتہ چلا کہ 2.5 لاکھ روپیہ اس کے ذمے بنتا ہے تو اس کے گھر پیغام بھیجیں گے 2.5 لاکھ دے جاؤ، بندہ لے جاؤ، ورنہ ہم پولیس کو دے دیں گے. لیکن فیوڈل لارڈ، لینڈ لارڈ وہ یہ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اس کو بلاتا ہے، اور اگر وہ ہاتھ جوڑتا ہوا آ جائے، میرا سائیں چوہے صاحب نوکر مت آڈا، بس سمپلی اس کو 1-2 گالیاں دے گا اور ایک آدھ ٹھڈا لگا دے گا یا چپیڑ مار دے گا، چل تباہ ہو جاتا، میٹر از فنش. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی تعارف کروایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اللہ تو سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. غلطی ہو جائے تو اسے معافی مانگ لینا. اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے ہمیں. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے اس کے بعد تو جھک جائے اس کے سامنے، معافی مانگ لے آ کے، وہ معاف کر دے گا یقین کے ساتھ کہ وہ بڑا بخشنہار ہے. کیوں؟ ایک دعا ہم کرتے ہیں نا، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی. کہ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم ڈھایا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشتا. کیوں؟ یہ کیوں بات کہی گئی ہے؟ مسنون دعا ہے. دیکھیے آپ میرے پر کوئی زیادتی کریں، پھر معافی مانگ لیں، اور میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہوں گا معاف کیا، لیکن کیا واقعی میں معاف کروں گا؟ نہیں. دل میں کہوں گا اللہ کرے تیرے نال بھی کوئی اس طرح ہی کرے، تینوں پتہ لگے تو میں نے کی تھی. یہ کیا معاف کرنا ہوا؟ ہم جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں اس کا بگاڑتے کچھ نہیں ہے، لیکن جب ہم اس سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیتا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا. وہ تو ہے ہی بڑا بخشنہار، معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا ایک اور اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہیں. یہاں بھی میں وہ کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میاں صاحب کا جی ایم بھی اگر گرفتار ہو جائے تو بڑا تیر ماریں گے میاں صاحب کے، ٹیلی فون کریں گے ایس پی صاحب کو کہ جی وہ ذرا خیال رکھنا بس. جبکہ چوہے صاحب کے کمی کو پولیس پکڑ کے نہیں لے جا سکتی چوہے صاحب کی اجازت کے بغیر. چوہے صاحب اپنے کمیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایس ایچ او آئے گا، ان کے پاؤں پکڑے گا، منتیں کرے گا، چوہے صاحب ایک باری گرفتاری دے دے، میری نوکری 10 سوال ہے. مجال ہے کسی ایس ایچ او کی کہ کسی چوہے صاحب کے کمی کو پکڑ کے لے جائے؟ نو وے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ لارڈ ہے نا، وہ حفاظت بھی کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے
کہ میری پناہ طلب کیا کرو. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. کہو اے اللہ میں شیاطین کے قریب میں شیاطین سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے قریب بھی پھٹکے. اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ہم بس اسے مانگے تو صحیح حفاظت. تحفظ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس کا حکم ہوا ہے، تحفظ کرو، میری مجھ سے پناہ مانگو، مجھ سے پناہ طلب کرو، میری پناہ میں رہو، میری پروٹیکشن میں رہو. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن طلب کرتے رہنا چاہیے ہمیں بھی کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں پروٹیکٹ کر، شیاطین سے پروٹیکٹ کر. یہ دو جو آخری صورتیں ہیں نا، ان میں جو پہلی صورت ہے اس میں جو خارج سے چیزیں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں ان سے پروٹیکشن طلب کی گئی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور اگلی صورت جو آخری صورت ہے قرآن مجید کی، اس میں جو اندر دل سے حملے ہوتے ہیں ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، تو ان سے پناہ مانگی گئی. آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ نے اپنا کام بھی کرنا ہے جا کے. پنجابی میں ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی سے کہنا ہو ٹھیک ہو جاؤ، تو پنجابی میں بامحاور ترجمہ اس کا کیا ہے؟ بندہ بن جا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان بندہ ہے اللہ کا تو وہ ٹھیک ہے، خواہ اس میں جتنی مرضی کوتاہیاں ہوں، لیکن بڑا کمپیٹنٹ ہو، بڑا دیانتدار ہو، بڑا فرسٹ کلاس ہو، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہ ہو، آکڑ باز ہو، اللہ کے سامنے جھکتا نہ ہو، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر آئیے ہم بھی بندے بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.